أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب نبی دانۂ غیوب نبی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبتوں بھرا درود و سلام عرض کرنے کے بعد برادران اسلام، ماہ سفر ہے۔ اس مہینے میں کئی اولیاء کرام علیہ رحمت الرحمن کے عرس کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آج 14 صفر مظفر ہے۔ آج بھی حضور سید شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس کراچی میں ہے، ان کا عرس پاک ہے۔ اس مہینے کی 16-17 کو نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، اور اسی مہینے میں حضور تاجدار گولڈا فاتح قادیانیت سیدی مرشدی پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اور اسی ماہ اقدس میں امام عاشقاں، امام عشق و محبت، مجدد الدین و ملت، فاتح خارجیت و رافضیت، قاطع شرک و بدعت، امام الشاہ احمد رضا خان محدث و فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس بھی ہے۔ بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے عرسوں کو دیکھ کر، مزارات کو دیکھ کر امت مسلمہ اولیاء کرام سے محبت کرتی ہے، اپنے سینوں میں ان کی عقیدت رکھے ہوئے ہے، اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے خیرات کا اہتمام بھی کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جہاں کیے جاتے ہیں
وہاں پر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ کثیر ایسے لوگ ہیں جن کا اس شعبے کے ساتھ دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، وہ اولیاء کے الف کو بھی نہیں پہچانتے کہ الف ہے کس مقصد کا، اور حروف تہجی اس کی کیا بنتے ہیں، قرآن کے مخصوص نزول اور نبی کریم علیہ الصلاۃ کی احادیث سے مبارکہ کو سے بالکل بے عقل ہیں، ناواقفیت رکھتے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے ولایت کے دعوے دار ہیں۔ کسی نے عجیب و غریب نام رکھے ہیں، کوئی جناب یہ تالے والی سرکار ہے، تو جناب یہ عجیب و غریب نام ہے، جناب یہ جھاڑیوں والی سرکار ہے۔ ان سرکاروں نے نوجوانوں کے عقائد حقہ کو عقائد باطل تک بھی جاننے کی کوشش کی ہے، جس سے بالکل وہ ان واقف ہے کہ ہے کیا، اس شعبے کو کہتے کیا ہیں، اس کے معاملات کے ہیں۔ امت مسلمہ ان کی محبت کی بنا پہ اولیاء کرام سے ان کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو پیاسا ہوتا ہے نا، وہ پانی کی تلاش میں ہر جگہ جاتا ہے، اور کئی ایسے ٹھگ اور چاپلوس اور چلاک لوگ، تیز تر لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اس عقیدت اور محبت کو دیکھنے کے بعد ان کو طرح طرح کے دھوکے میں شیشے میں اتار لیتے ہیں، اور شیشے میں اتار کے ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ تو حق کی تلاش میں تھا کہ پانی طیب مل جائے، اس سے میں پیاس بجھا لوں، لیکن ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ آخر کار وہ کیا کرتا ہے، وہ بالکل اس کا انکار شروع کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں کیوں کثیر اولیاء کے عرس کا پروگرام ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے اولیاء کرام علیہ رحمت الرحمن کے کچھ علامات اور نشانیاں بیان کی۔ ہم نے قرآن کے اس ترازو میں، اس اصول کے مطابق جو قرآن کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات قرآنیہ کو لے کے دیکھنا ہے کہ جن کی پیروی کرنے چلے اور جن کی اقتداء کے لیے قدم بڑھانے لگے ہیں، آیا وہ قرآن کے ترازو میں پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے ترازو میں پورا نہیں اترتا تو ہم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے جہلا کے ہاتھوں کو نہیں چومنا، ہم نے ان کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے، اپنا کمایا ہوا مال ان پہ خرچ نہیں کرنا، اور اپنی اولادوں کو وہاں جانے نہیں دینا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا عقائد محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں۔ کیونکہ انسانی جسم کی عادت فطرت ہے کہ اثرات کو لیتا ہے، انسانی جسم اثرات کو لیتا ہے۔ مثال لے لیں ہم، گرمی کا موسم ہو تو جسم لیتا ہے کہ نہیں، سردی کا موسم ہو جسم لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ اسی طریقے سے گناہوں کا اثر ہو وہ بھی جسم میں غالب آتا ہے، نیکیوں کا اثر ہو وہ بھی غالب آتا ہے، ماحول کا اثر ہو وہ بھی غالب آتا ہے۔ انسانی جسم یہ فطرت ہے کہ وہ اثرات لیتا ہے۔ اگر اب چند سال پیچھے چلے جائیں تو سندھ اور پنجاب کے بڑے بڑے مگرمچھ قسم کے لوگ جو بڑے بڑے راجے مہاراجے بنے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اپنے علاقے میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اور سبب کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اگر سکول یہاں بن گیا اور یہ ہماری بھینس سنبھالنے والے زمینوں میں کام کرنے والوں کے بچے نے سکول میں داخلہ لیا اور یہ پڑھ گیا تو ہماری نوکری کون کرے گا، ہمارے گھر کے کام کاج کون کرے گا۔ آج اسی انداز کو دیکھا جوہلا نے اور شریعت کی دور کی بھی پہچان نہ رکھنے والوں نے آج یہ کہنا شروع کر دیا جناب مولیوں کا شعبہ اور ہے، پیروں کا اور ہے۔ مولیوں کی سمجھ میں نہیں آتی پیری، مولیوں کے قریب نہ جایا کریں۔ سبب کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مولیوں کے قریب گئے اور شریعت کا مسائل جان لیا اور شریعت سیکھ گئے تو ہماری جہالت پہ پردہ اٹھ جائے گا، پھر ہمارے پاؤں ہاتھ چومنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ قرآن کس کو ولی کہتا ہے اور اس کی علامت کیا بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر اس کی 112 ہے، 11واں پارہ ہے۔ رب کائنات نے پہلی علامت بیان کی کہ التائبون، اللہ کا جو ولی ہوگا، اللہ کا جو دوست ہوگا، اللہ کا جو قریب ہوگا،
وہ توبہ کرنے والا ہوگا۔ اب وہ توبہ کیسی کرے گا؟ کیا توبہ کا حال یہ ہوگا کہ شب برات کی رات ہو یا لیلۃ القدر ہو؟ آپ نے دیکھو ہر مسجد میں جا کے دیکھیں نا آپ، اکثر میں کیا ہوگا، بڑی جناب جوان بھی اور بوڑھے بھی بڑی زور زور سے رو بھی رہے ہوں گے، آہو بکا بھی کریں گے، مالک معاف کر دے، اب گناہ نہیں کروں گا، اب معاف کر دے۔ شب برات کی رات آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں لوگ کتنے روتے ہیں، لیکن کیا صبح دکان پہ جا کے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا؟ کیا دفتر میں جا کے رشوت کا بازار گرم نہیں کیا ہوتا؟ کیا والدین کی نافرمانی کا بازار گرم نہیں ہوتا؟ کیا کم کاٹا کم تولنا چھوڑ دیا ہوتا ہے؟ کیا ملاوٹ کرنی ختم کر دی ہوتی ہے؟ رات کو توبہ کرتا ہے، صبح پھر بھی عمل کرتا ہے۔ اولیاء کی توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور روزانہ 100 بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب اطر میں رب کائنات نے اپنے لا ریب کتاب کا نزول فرمایا، جو محبوب ہے وہ اتنی توبہ کرتا کہ 100 بار۔ اور ولیوں کی توبہ ہوتی پتہ کتنی سچی ہے؟ اتنی سچی توبہ ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے امام، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، آپ بازار میں غلام خریدنے گئے۔ پہلے تو یہ انسان بکتے تھے نا، انسانوں کو پکڑ کے غلامی کے طور پہ بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی خیرات ہے نا کہ اب انسانوں کی بھی قدر ہو گئی ہے، اب انسانوں کے بھی پوچھا جاتا ہے۔ پہلے تو انسانوں کو بیچا جاتا تھا منڈیوں میں لے جا کر، جیسے آج جانور بکتے سے انسان بکتا تھا۔ یہ حضور کی رحمت کی خیرات ہے کہ انسان کی قدر ہو گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا غلام خریدنے کے لیے، ایک نوجوان مجھے پسند آ گیا، اس کا سودا کیا، غلام خریدا، گھر آ گیا۔ جب میں گھر آ گیا نا، گھر آنے کے بعد میں نے غلام سے سوال کیا کہ کپڑا کیسا پہننا پسند کرتے ہو، کون سا کپڑا پہنو گے؟ غلام نے جواب دیا غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی، میں تو غلام ہوں، میری کیا پسند ہے کون سا کپڑا پہنوں گا، جو دو گے پہن لوں گا۔ اچھا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ کھاؤں گا۔ غلام نخرہ نہیں کرتا، جو ملتا ہے کھا لیتا ہے، اپنا جھوٹا بچہ ہوا دو گے وہ بھی کھا لوں گا۔ غلام کی کیا نخرہ بھائی کھانے میں؟ اچھا کس کمرے میں رہنا پسند ہو؟ دیکھو نا یہ محل ذرا، یہ کوٹھی مکان بنگلہ دیکھو نا، کہ جی غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ غلامی کی کیسی مرضی ہے؟ ہم غلام ہیں، جہاں کہو گے لیٹ جاؤں گا۔ جب یہ تین باتیں ہوں گے نا، امام احمد بن حنبل نے پھر ایک ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ نہ تو پہننے کی بتاتا ہے، نہ کھانے کا بتاتا ہے، نہ کمرہ پسند کرتا ہے، نام تو بتا۔ کہ جی بلا غلامے کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ غلاموں کا بھی وہ تو بے نام ہوتے ہیں، جس نام سے دل کرے پکار لینا میں حاضر ہو جاؤں گا، میں خدمت کے لیے ہماتن موجود ہوں، غلام جو ہوں آپ کا۔ ایک عرض ہے، امام احمد بن حنبل چونک گئے بھی کیا؟ کہتے دن میں کام کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ دن میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی نوکری کروں گا، آپ کا حکم مانوں گا، لیکن رات کو نہیں، رات کو نہ بلانا، رات کو نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کچھ دن بیتے، میں تہجد کے لیے اٹھا، جب اٹھانا تو تہجد کے لیے میں وضو کرنے اس غلام کے کمرے کے پاس سے گزرانا، مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی کہ وہ رو رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا کہ روتا کیوں ہے، دیکھوں تو صحیح۔ وہ زور سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے مالک کو کہ مالک مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، پاپ کیے، مالک سارا دن میں تیری عبادت نہیں کرتا، سارا دن میں فرض نماز پڑھتا ہوں، تجھے یاد نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میں نے مالک کی بھی تو بات ماننی ہے نا، جو خرید کے لایا اس کے بعد حکم ماننا ہے نا، اس کے حکم کی بدولت میں سارا دن فرض نمازیں پڑھتا ہوں، پھر تیری عبادت نہیں کر پاتا، مالک دن میں عبادت نہ کرنے کے سب پکڑ نہ لینا۔
دل میں تیری عبادت رکھ کر سے مجھے پکڑ نہ کرنا اس پہ معافی دے دے۔ مالک تو جانتا ساری رات تو تیری بارگاہ میں رہتا ہوں نا، ساری رات تو مصلی پہ رہتا ہوں نا، رات کو تو نہیں سوتا، لیکن مجبوری ہے مالک، دن میں نہیں آ سکتا۔ دن مالک کی بات جو مانتا ہوں، گڑ گڑا رہا، رو رہا، اہو بکا کر رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری رات اس کو دیکھا۔ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان نے ہوئی، میں نے آواز دی، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ میرے ساتھ جاتا تھا، فجر کے لیے میرے ساتھ چلا گیا، نماز پڑھ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے جا کے پوچھا کہ رات کو روتا کیوں تھا، رات کو رونے کا سبب کیا تھا؟ کہتے جی آپ نے سنا دیکھا ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتا ایک دم زمین پہ گر اور بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، سجدے میں سر رکھا، پھر عرض کرتا مالک تو میں پردہ بھی فاش کر دیا، ایک پردہ تھا وہ بھی فاش کر دیا، وہ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ مالک اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، جب میرا پردہ ہی اٹھ گیا، میں بے پردہ ہو گیا ہوں، مالک میں رہنا نہیں چاہتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں، اس نے ایک زور سے صدا ماری اللہ اکبر، اور اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اولیاء کا یہ حال ہوتا، اللہ کہتے ہیں ان کی پہلی علامت ولی کی یہ ہوتی ہے کہ التائبون، وہ سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ سچی توبہ کس حال میں ہوتی ہے؟ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھے نا، جس کو حبیب یمنی کے نام سے بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھے کیا تھا حال؟ ان کا حال یہ تھا، کہتے کہ میں سود کا کاروبار کرتا تھا، سود پہ رقم دیتا اور اس سے جو سود ملتا اس سے زندگی گزارتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے ملتے کئی بار اور فرماتے حبیب اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے، موقع دیا ہے، توبہ کر لے، باز آ جا، ایسا نہ وہ اس کی گرفت آ جائے، وہ گرفت کر لے اور ڈھیل ختم کر دے، توبہ کر، سود کا کام نہ کیا کر۔ کہتا وہ کہتے میں ہنس پڑتا، وہ چلے جاتے۔ کہتے جب بھی حضرت حسن بصری ملتی مجھے یہ کہتے، میری بیوی بھی مجھے بڑا سمجھاتی، بڑا کہتی کہ حبیب سود کا کام نہ کیا کر، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ کہتے میں اس کی بات نہ مانتا۔ کہتا کام چلتا رہا، ایک دن ایک عیسائی سے سود لینا تھا، ٹائم تھا، وعدہ تھا، میں چلا گیا اس کی دکان پہ، دے میرے سود کے پیسے۔ وہ کہتے کچھ مہلت دو۔ اب اس کو بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی تھی، حبیب کو بھی پکڑ نہیں آ رہی تھی، کام بھی سود کا تھا، لعنت کا کام تھا۔ کہ مہلت دو جی۔ کہتا کوئی مہلت نہیں ہے، پیسے دو سود والے۔ کہ جی ہاں منت ہے، دے دو۔ کہتا اچھا مہلت دوں، اچھا اتنا گوشت نکال، اور سود کے پیسے کھڑے ہیں، وہ لوں گا تجھ سے میں، اتنا گوشت اتار کے دے۔ وہ سود کے پیسوں میں گوشت لیا اور سود کے پیسے بھی کھڑے ہیں، یعنی وہ پیسے لیٹ کرنے پہ سود آ گیا گوشت۔ کہتا گوشت لیا حضرت بیوی سے، کہتا میں لے کے گھر چلا گیا، بیوی کو دیا اس گوشت کو پکاؤ۔ کہتے بیوی نے گوشت پکانے کے لیے چولہے پہ چڑھایا، مسالے جو رہج سے ڈالے، تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے زور سے آواز ماری، حبیب خود بھی برتن لیا، بچوں کو بھی لیا، اور جلدی آ کے دیکھے کیا بنی آج۔ کہتا ہم جب برتن کھانے کے لیے لے کے گئے نا، بیوی نے اس ہانڈیا میں سے خون ڈال دیا، وہ گوشت خون بن گیا، اور کہا لیک جیسے تو لوگوں کا خون چوس کے آتے آج وہ پی بھی لے، آج خون پی کے زندگی گزاریں گے۔ کہتے میری چیخ نکلی، مجھے فوری حضرت حسن بصری کی آواز کانوں میں بجی۔ وہ کہتے تھے اللہ نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے، توبہ کر، کہیں ایسا نہ اس کی پکڑ آ جائے۔ کہتے فوری وہ کان میں آواز آئی کہ اب پکڑ شروع ہو گئی ہے، اب اللہ نے مہلت ختم کر دی ہے، اور دوڑا بیوی کو کہا میں ابھی حسن بصری کو مل کے آتا ہوں، توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے میں جا رہا تھا، رستے میں گلی میں بچے کھیل رہے تھے، آپ گزرتے دیکھا بچے کھیلتے ہیں گلی میں، حضرت حبیب اعظمی کہتے ہیں بچے گلی میں کھیل رہی ہیں، بچہ دیکھتا ہے ایک مجھے اور کہتا ہے دور ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے ہو جاؤ، دیکھو بہت بڑا سود کھور آ رہا ہے، بہت بڑا سودی آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پر پڑے اور اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ جائے۔
کہیں سودی کا سایہ نہ آ جائے ہم پر اور اس سایہ کی بدل اللہ ہمیں پکڑ لے۔ کہتے بچے نے ندا ماری، پہلے ایک پریشانی گھر سے تھی کہ گوشت خون بن گیا تھا اور حضرت حسن بصری کی آواز کانوں میں بج رہی تھی، اور جب یہ بچے نے بات کی نا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے دل ہی دل میں کہ مالک اب اپنی چھوٹی مخلوق سے بھی مجھے بدنام کرائے گا، چھوٹی مخلوق میں بھی مجھے رسوا ذلیل کرے گا۔ کہتا یہ سوچتا ہوا حضرت حسن بصری کے دروازے پر چلا گیا، جا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور رونے لگ گیا کہ مجھے توبہ کراؤ، میں توبہ کرنے آیا۔ کہتے توبہ کرائی، نصیحت کی، میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور میں نے کہا حضرت حسن بصری کو اللہ کی باغ میں دعا کرو، اللہ میری خطائیں معاف کر دے اور اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر دے۔ حضرت بی بی اعظمی کہتے میں وہاں سے نکلا توبہ کر کے، دعا کرا کے نکلا، وہ بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ابھی کہتے ابھی میں قریب نہیں پہنچا، بچہ زور سے آواز دے تو پیچھے پیٹ جا جاؤ، دیکھو اللہ کا بہت بڑا ولی آ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، دیکھو اللہ کا بہت بڑا ولی ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے مٹی اٹھے اور اس کے کپڑوں پہ چلی جائے اور اللہ کے ولی کی توہین ہو جائے۔ رب نے پہلی علامت اولیاء کی بیان کی میرے بھائی کہ التائبون، وہ تو سچی توبہ کرنے والا ہے۔